ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما. آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے مومنوں کی صفات. مومنوں کی کیا نشانیاں ہیں، مومن کون ہوتے ہیں. تو میں نے سورۃ انفال سورۃ نمبر 8 کی 3 آیات بیان کی ہیں، 2، 3 اور 4. یہ جو موضوع ہے مومنوں کی صفات، یہ قرآن حکیم میں یہ موضوع پھیلا ہوا ہے. اور سورت مومنون 23 نمبر سورت، اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام بھی المؤمنون رکھا. اور سورت مومن 40 نمبر سورت کا نام بھی مومن ہے. یہ موضوع قرآن حکیم میں پھیلا ہوا ہے. تو مالک یہاں سورت انفال میں فرماتے ہیں انما المؤمنون، کلمہ حصر ہے کہ مومن تو وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ذرا ہم اپنا موازنہ کریں، کیا ہمارے بھی دل ڈرتے ہیں جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی سخت سخت آیات بیان کی جاتی ہیں؟ میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت الزمر سورت نمبر 39 میں کیا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی سخت سخت آیات بیان کی جاتی ہیں تو یہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور ان کے بدن کے رونگٹے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. یہ ہے ایمان والوں کی صفات، یہ ہے ایمان والے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی سخت سخت آیات بیان کی جاتی ہیں تو یہ ڈر جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور یہ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر، اللہ کی نصیحت کی طرف ان کا دھیان ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی اللہ کی ہدایت ہے اور وہ اس سے جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ راہ سے ہٹا دے، بھٹکا دے، یعنی کہ اللہ اپنی رحمت اس سے اٹھا لے. اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو پورا انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کتابیں نازل کی ہیں، صحیفے، کتابیں، یہ قرآن حکیم، اور اتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے. تو انتظام پورا کیا تاکہ میرا بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. انسان خود گمراہ ہوتا ہے، خود، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 آلے رکھے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کو پتہ ہے یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے.
یہ بے ایمانی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اسے پتہ ہے اس کے اندر یہ الہام کیا گیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مالک نے تو پورا انتظام کر دیا ہے۔ تو اللہ تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا، انسان خود گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نافرمان انسان سے جو اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس سے اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں کہ میں نولیہ ما تولی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، اس سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہوں، نولیہ ما تولی، پھر وہ جدھر جانا چاہتا ہے اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ونصلہ جہنم، اسے مالک بتا دیتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ تو مالک اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اگر وہ ہدایت مانگے گا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، تو اللہ اسے ہدایت دے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بغیر مانگے دی ہے، ایک ہدایت ہے، اگر مانگے گا تو پھر دے گا، ورنہ نہیں۔ اگر وہ اللہ کے راستے میں کوشش کرے گا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ سورۃ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دے گا، ہدایت کا راستہ کھول دے گا، اس کو توفیق دے گا۔ تو جب کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا، ہم نے کوشش کی کہ ہم درس پر جائیں تو انشاءاللہ ہم پہنچ گئے، اگر ہم کوشش ہی نہ کرتے، گھر سے نکلتے ہی نہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہی نہیں، تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو مالک فرماتے ہیں کہ تم ہدایت مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا۔ تو جو ایمان والے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے توحید کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہے، جب ان کے سامنے توحید سے بھری ہوئی زبردست آیت بیان کی جاتی ہیں، توحید کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نافرمان ہیں، منافق ہیں، جب ان کے سامنے مشرکوں منافقوں کے سامنے قرآن کی توحید کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، قرآن کی توحید والی آیات بیان کی جاتی ہیں، تو ان کے منہ کے اوپر غصہ ہوتا ہے، ایسے ان کا منہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے جیسے تمہارے اوپر ابھی حملہ کرنے کو ہیں۔ تو یہ ان کی نشانیاں ہیں، یہ ہیں مشرک، یہ ہیں منافق۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لو گے کہ یہ منافق ہیں، ان کے آثار بتا رہے ہوں گے اگر آپ غور کریں تو، ان کے کردار بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہیں، جب ان کے سامنے توحید سے بھری ہوئی توحید والی آیات بیان کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذرا میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، کیا میرے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا عمل نامہ خود پڑھ لے۔ وہاں بھی مالک یہی فرمائیں گے، یہاں بھی انسان خود ہی اپنے آپ کو دیکھے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کس پانی میں ہے، اسے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، کتنے پانی میں ہوں، وہ اپنا حساب خود کرنے کے لیے کافی ہے۔ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا حساب کتاب خود کر لیں۔ تو مالک فرماتے ہیں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری نشانی کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ اپنے پالنے والے پر یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے، اپنے پالنے والے، اپنے خالق مالک رازق، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے سارے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہو، چاہے انبیاء علیہ السلام ہے، چاہے ولی ہیں، چاہے عام شخص ہے، چاہے کالا ہے گورا جو بھی ہے، یا ایھا الناس کا لفظ ہے، سارے انسانوں، سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور جو اللہ ہے وہ غنی بھی ہے، الغنی ہے، غنی نہیں الغنی ہے، اور وہ حمید اور بزرگی کے لائق بھی وہی ہے، تعریف کے لائق بھی وہی ہے۔ اور اگلی نشانی کیا بتائی؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو ایمان والے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون، قائم کرتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں ایمان والے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم تو ہر وقت، ہر منٹ، ہر وقت گناہ کر رہے ہیں، ہماری حرکات، ہمارا دیکھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہر معاملے میں ہم بہت نکمے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟
सूरत अनफाल की आयत नंबर 4, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये है मोमिन, ये है सच्चे मोमिन। कौन वाले, कौन से मोमिन? जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का तज़किरा किया बयान किया जाता है, अल्लाह की तौहीद बयान की जाती है, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बयान की जाती हैं, आसमान अल्लाह ने ऐसा बनाया, ज़मीन ऐसे बनाई, ये सारे अल्लाह ताला की जगह फरमाते हैं तुम्हारे अपनी जान में भी निशानियां हैं। और गौर कर लो, फिर भी तुम्हें मेरी समझ आ जाएगी, मेरा तारफ मिल जाएगा। अपनी जान में ही गौर कर लो कि हमें अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, किस चीज़ से बनाया, गंदे पानी से, बदबूदार पानी से बनाया। तो कितना लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इतना आसान बनाया, इतना बेहतरीन बनाया कि क्या ही बात है। आगे फरमाया कि फिर इंसान अपने म्यार को भूल गया। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, कुरान खुद ही बता रहा है। अगर हम गौर करें कुरान हकीम कि क्या ही बात है, अल्लाह ताला ने इसको तफसीर किया, खुद तफसीर किया है, किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारी जान में भी निशानियां हैं। कौन से जो मोमिन हैं? उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, कौन से सच्चे मोमिन हैं? पिछली आयत को देखें कि जो जिनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल डर जाते हैं। वाजिलत कुलूबुहुम, सख्त सख्त आयत आखिरत के ऊपर, अजाब के ऊपर ऐसी सख्त सख्त आयत बयान की जाती है, उनके दिल डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने तौहीद की बातें बयान की जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा होता है। ये है मोमिन। वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अल्लाह पर भरोसा करने वाले होते हैं और किसी पर भरोसा नहीं करते। अल्लज़ीना युकीमुनस सलात, और नमाज अदा करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो माल हमने इनको दिया है इसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। आगे फरमाया उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, यही सच्चे मोमिन हैं। जरा देखिए, मेरे अगर ये सारे काम ही कर रहा हूं तो फिर तो ठीक है, मुझे खुशखबरी है, अगर नहीं तो फिर कोशिश करूं, मौत का कोई पता नहीं है। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, सिर्फ यही बात नहीं, आगे मालिक इनामात की बारिश कर रहे हैं कि इनके लिए हमारे यहाँ परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं। व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, और इज्जत की रोजी है। जिस तरह के अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है, फितना है। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अजीम, और अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए कि तुम माल के बंदे ना बने, औलाद की मोहब्बत में अल्लाह के साथ शिरक ना किया, अल्लाह की बंदगी पूरी पूरी की, इबादत की, जो भी अहकाम है औलाद की मोहब्बत में, बीवी की मोहब्बत में, ख़ानदान की मोहब्बत में ना पड़े। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करने वाले हैं। ये हैं ईमान वाले, उनकी सारी मोहब्बतें पीछे, अल्लाह की मोहब्बत आगे। ये हैं ईमान वाले। क्या हमारी भी मोहब्बत ऐसे ही है? अगर ऐसे है तो फिर तो बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर नहीं है तो फिर कोशिश करें, मेहनत करें। ये जो है मोमिनों की सिफात, ये वाला मौजू कुरान हकीम में फैला हुआ है। सूरत अल फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, ईमान वाले वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं। व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे वो हैं। अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, अपने हर कदम को फूंक फूंक कर रखते हैं कि मैंने एक दिन अपने मालिक के सामने जवाब देना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क्या बनेगा मेरा? अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हर नेमत के बारे में मुझसे पूछेगा कि तूने ये क्या किया, क्या करके आया, इसका जवाब दे, इस नेमत का जवाब दे, तो क्या बनेगा हमारा? तो वो ईमान वाले हैं, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, डरते हुए। जिस तरह के लुक़मान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे अपने बेटे को समझा रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं, वसीयतें कर रहे हैं कि बेटा ज़मीन पर अकड़ कर न चल। बड़ी नसीहतें कुरान हकीम में आती हैं कि ज़मीन पर बंदे अकड़ के न चल, क्या तू ज़मीन को फाड़ देगा। सूरत लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लुक़मान अल्लाह के बंदे अपने बेटे को कह रहे हैं कि शिरक ना करना, नमाज पढ़ना, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर होगा वो भी अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सामने ले आएगा, वो भी छुप नहीं सकेगा। कितनी नसीहतें हैं, टाइम की कमी सिर्फ इशारा किया है, आप खुद जानते हैं। तो मालिक फरमाते हैं जो ईमान वाले हैं वो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं,
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، ان کے سے قریب سے گزر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں. قالوا سلاما، سلام کہتے ہوئے اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ نے ہمیں رستہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاہلوں سے اعراض کرو، دوری اختیار کرو، جو تمہارا ٹائم بھی ضائع کریں گے، تمہارے دماغ کی بھی اس کو ضائع کریں گے اور تمہارا وقت بھی ضائع کریں گے. جو اتنے ڈھیٹ ہیں یہ تو دین کے لیے رکاوٹ ہیں، ان سے اعراض کرو. تمہیں پتہ ہے اتنے ڈھیٹ ہیں تو اعراض کرتے ہوئے گزر جاؤ، سلام کرتے ہوئے گزر جاؤ. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ ہیں ایمان والے جو اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے کے آگے جھکے رہتے ہیں، سجدے میں بھی اور قیام میں بھی. لربہم، اپنے رب کے سامنے، سجدا سجدے کی حالت میں، اور قیاما اور قیام کی حالت میں، کھڑے اور جھکے اور سجدے میں گرے پڑے، گرتے ہوئے اللہ کو مناتے ہیں. آگے مالک فرماتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں اگلی آیت میں، 65 نمبر آیت میں، 65 نمبر آیت سورۃ الفرقان کی 25 نمبر سورت آیت نمبر 65. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ایمان والے جو ہوتے ہیں یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ایمان والے جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار کہ دوزخ کا عذاب ہم سے دور رکھ. ذرا دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جد انبیاء ہیں. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ فادخلنی برحمتک. کتنی زبردست دعائیں ہیں، اتنی عاجزی، اتنی عاجزی، اتنی عاجزی. اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے. حدیث میں آتا ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے پیارے رسول، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں نے بخش دوں گا تمہیں؟ کیا تمہیں یہ شک ہے؟ تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے بخش دوں گا، جنت دوں گا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کے آگے نہ جھکوں؟ تو انبیاء علیہ السلام کا یہ حال ہے. جد انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر پیغمبر نے، پیغمبر ہیں پھر بھی عاجزی ہے، اتنی عاجزی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں پتہ نہیں کیا تکبر ہے، کیا غرور ہے. تو جو ایمان والے ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں اپنی نماز میں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور رکھنا. ان عذابہا کان غراما، بے شک یہ جو دوزخ کا عذاب ہے یہ بڑی تکلیف کی چیز ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بری جگہ ہے، بڑی بری جگہ ہے. اللہ اس سے ہر انسان کو بچائے. اور اس کا یہ حال ہوگا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا، موت کا نام نشان بھی نہیں ہے. یہی سورت جو الفرقان میں نے پڑھی ہے نا، اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو. جو دوست کی ہوں گے وہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہمیں موت ہی آ جائے. ایک جگہ فرمایا کہ وہ کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اللہ سے کہہ دو کہ ایک دن تو، ایک لمحے کے لیے تو عذاب ہلکا کر دے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، کیا حال ہوگا. تو مالک فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بری جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ کہ یہ ہیں ایمان والے، اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے. قرآن کی آیت ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. تو تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو دین ہے یہ دین سارے کا سارا میانہ روی والا دین ہے. ہر کام میانہ روی سے کر رہا ہے، پھر آپ کامیاب ہیں. چاہے دنیا کے معاملات میں، چاہے دین کے معاملات میں، آپ میانہ روی اختیار کریں گے بہت بہتر رہیں گے. آپ وہ نبھا لیں گے، وہ آپ منزل کو پہنچ جائیں گے. تو مالک فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں جب خرچ کرتے ہیں انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور نہ بیجا اڑاتے ہیں، نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، نہ بخیل بنتے ہیں، اور نہ کیا کرتے ہیں بالکل ہاتھ ہی کھول دیتے ہیں. وکان بین ذالک قواما، بلکہ اعتدال کے ساتھ، ضرورت سے زیادہ نہ کم. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز لیتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایسے فضول نہیں لیتے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھی اپنا بھی گزارا کرنا ہے، میرے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے، دینا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
بڑی آیات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. یہ بھی ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے اولاد کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، دین کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، سارے معاملات ہیں. تو مالک فرماتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں سمجھتے. اللہ ہی الہ ہے، اپنی خواہش کو بھی الہ نہیں بناتے، کسی چیز کو بھی الہ نہیں بناتے. جو یہودی اور عیسائی تھے انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو الہ بنا ہوا تھا. قرآن حکیم میں سورۃ توبہ کی آیت ہے. تو مالک فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں سمجھتے، اللہ ہی کو الہ مانتے اور کسی کو بھی نہیں مانتے، چاہے ان کی جان چلی جائے. تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے. مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر کیا؟ شریعت کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے شریعت کا بتایا کہ تم قصاص لے سکتے ہو، اگر معاف کر دو تو یہ بڑے ہمت کے کام ہیں. اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے، جو کسی میرے بندے کو معاف کر دے گا تو اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے. اگر بدلہ تم لے سکتے ہو، اگر معاف کر دو گے تو یہ بڑے ہمت کے کام ہے، پھر اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے، میں تمہیں اس کا اجر دوں گا، اس کا بدلہ دوں گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. کیا؟ یہ جو سارے پچھلے کام آ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ الہ نہیں بنانا، کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھنا، اللہ ہی الہ ہے، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، بے حیائی نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی. ولا یزنون، جو یہ کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور ذلت اور خواری سے ہمیشہ اسی دوزخ میں رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی، اپنی غلطی مان لی. اور اللہ توبہ کو بھی شرطیں ہیں، سورۃ بقرہ میں آ رہا ہے، سب سے پہلے اپنی غلطی ماننی اور اس کے بعد گناہ کی توبہ کرنی اور اس کے بعد اللہ سے وعدہ کرنا کہ اللہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. الا من تابا، جس نے توبہ کی، وہ آمنا اور ایمان لے آیا، وہ عامل عملا صالحا، اور اپنے کرتوت سیدھے کر لیے، اپنی اصلاح کر لی، نیکیاں کرنی شروع کر دی، برائیاں نہیں چھوڑ دی برائیاں. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیں گے. کتنا بڑا پیکج. وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ومن تابا وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اللہ اکبر، ہمارے اندر ساری بیماریاں آ گئی ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی کو کرتے تھے، رازنی کرتے تھے، ایک دو بیماریاں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج دیا. تو جو امت ہے اس میں سارے گناہ آ گئے ہیں، سارے گناہ. اب ان قریب قیامت آنے والی ہے، کیونکہ آخری رسول آ گیا ہے، آخری کتاب آ گئی، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی اور کچھ نہیں ہوگا. تو کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یہ ہیں ایمان والے، اور جب ان کو بےہودہ باتوں سے، بےہودہ چیزوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو اچھے طریقے سے، بزرگانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں. یہ ہے ایمان والے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وهم ینامون، اور وہ کہ جب ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. اگر کوئی کہے دین کی بات ہے ویسے نہیں مانتے، دلیل مانگتے ہیں، بتاؤ کون سی آیت ہے، کون سی صورت ہے. ایسے نہیں قرآن کی پر اندھے اور بہرے ہو کر گرتے. اور یہ ہیں ایمان والے. کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ تو ٹائم کی کمی ہے، جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.